گستاخانہ حملوں کے لیے اپنے سینے کو اور اپنی ذات کو جس طرح پیش کیا، سبحان اللہ، آج کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 10 شوال المکرم، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور اسی عمر میں خالص یعنی فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، جی ہاں 14 ایئرز کمپلیٹ نہیں ہوئے، 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تمام علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی، اور آپ نے فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، آپ مفتی بن چکے تھے۔ یہ پاسبلٹی ہمیں اس دنیا میں نارملی نظر نہیں آتی۔ کبھی کسی 14 سال کے بچے کو ساتھ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہوگا 14 ایئرس کا کوئی بچہ ہو تو اس کو کھڑا کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایج میں اعلیٰ حضرت جو ہے درس نظامی بھی کمپلیٹ کر چکے اور فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا، اور درس و تدریس یعنی سلیکٹڈ ون تھے، آپ کو پہلے سے ہی چوز کر لیا گیا تھا کسی بہت بڑے کام کے لیے۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ 23 سال کی عمر میں پہلی بار، اور پھر 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں، اور بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے۔ آپ 1921 میں دنیا سے تشریف لے گئے، آج ہم 2023 میں موجود ہیں، اپروکسیمیٹلی 102 سال ہو گئے ہیں، مگر بات یہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں ذکر اگر کرنا ہے تو یہ کام تو مفتیان کرام کا ہے، کیونکہ آپ ایک علم کے ایسے سمندر ہیں، آپ نے وہ علمی شاہکار لکھے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، آج کے دور کے بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی آپ کے فتاویٰ میں لوگ غوطہ لگاتے ہیں اور بڑے بڑے موتی نکال کر لاتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا سا اسٹڈیز کی طرف یا یونیورسٹی کی طرف ہیں تو ایک بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جناب نارملی انسان کسی ایک فیلڈ میں ماسٹر کر لیتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مائنڈ والا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس نے 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور جناب یہ تو 3 سبجیکٹ میں اس نے جو ہے پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کیا ہے، اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، 2-3 سبجیکٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے فتاویٰ پڑھے گئے، جب ان کی تحقیقات پڑھی گئیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 100 کے قریب علوم میں مہارت حاصل تھی، اور ایسا ماسٹر وہ تھے اس اپنی فیلڈ میں کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو سامنے والے کے لیے اس میں کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا۔ اس قدر علم کا شاہکار، ایک ہی شخصیت کے پاس اس قدر جناب علم کیسے تھا؟ سبحان اللہ۔ آپ کے فتاویٰ پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ سے اردو میں سوال کیا گیا، آپ نے اردو میں جواب دیا، آپ سے انگلش میں سوال کیا گیا، آپ نے انگلش میں جواب دیا، آپ سے عربی میں سوال کیا گیا، آپ نے عربی میں جواب دیا، آپ سے فارسی میں سوال کیا گیا، آپ نے فارسی میں جواب دیا، آپ سے نظم کی صورت میں سوال کیا گیا، آپ نے نظم کی صورت میں جواب دیا، آپ سے ریاضی کا سوال کیا گیا، آپ نے ریاضی کا جواب دیا، آپ سے فقہ کا سوال کیا گیا، آپ نے فقہ کا جواب دیا، حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، علم کے انبار لگا دیے، آپ سے جناب سیدی اعلیٰ حضرت سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سوال ہوا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ جس علم میں آپ سے سوال ہوا، علماء نے یہ ڈیٹیل کیسے بنائی کہ 100 علم معلوم تھے، وہ لسٹ بناتے گئے کہ جو پوچھا اس پر ایسا جواب دیا
دیا کہ جب اس پر غور کیا تو عقل حیران ہے کہ یہ کیسے جواب دیتے تھے, کتنا پیچھے علم موجود تھا. ریاضی کے بڑے بڑے پروفیسر جاتے تھے, پوری دنیا میں جا کر جواب نہیں ملتا تھا, در اعلیٰ حضرت پر جاتے تھے, اس مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے جس نے کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا, مگر جب وہ جواب دیتے تھے تو ان پروفیسرز کی جو جرمنی جانا چاہتے تھے مسئلے کے حل کے لیے, وہ حیران تھے کہ ان کو کیسے یہ جواب ملا. تو پتہ یہ چلا کہ جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے, جن پر سرکار کی عطا ہوتی ہے, ان کے دل علم کے سمندر بن جایا کرتے ہیں. تو اب ایک اور زبردست بات, بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ کہ جناب 100 علوم میں, 100 نالج میں, 100 ٹائپ آف نالج میں آپ سے کوسچن ہوئے, اپروکسیمیٹلی آپ نے ان تمام شعبوں میں شاہکار جواب دیے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 100 علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی. مگر ایک بڑا لطیف نکتہ ایک اور مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جناب ہمیں کیسے پتا ان کو 100 علوم ہی آتے تھے, ہم نے تو 100 علوم پر پوچھا نا, جتنا پوچھا انہوں نے جواب دے دیا, ہم اور پوچھتے تو وہ اور جواب دیتے, ہمیں کیا معلوم اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر, یعنی رب کریم نے ان کے دل اقدس پر علم کے ایسے ایسے راز اور ایسے دروازے واہ کیے. جیسے کہ میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ اعلیٰ حضرت کی علمی باتیں, اعلیٰ حضرت کی جو دقیق باتیں ہیں اور جو علمی شاہکار ہیں, یہ علماء موجود ہیں, یہ مفتیان کرام موجود ہیں, یہ شاندار انداز میں بیان کر سکتے ہیں. مگر میں چند جھلکیاں اپنی بساط کے مطابق, اور نیت یہ ہے کہ در اعلیٰ حضرت کی حاضری ہم بھی لگا لیں, اور اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, اللہ اس کے چند چھینٹے عطا فرما دے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قرآن مجید فرقان حمید سے کیسا تعلق تھا. اللہ اکبر. ابھی آپ کا بچپن ہے, چائلڈہڈ ہے, عمر کتنی ہے؟ صرف 4 سال. اب ذرا دیکھیے گا کچھ لوگوں کو کس طرح بچپن سے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. کچھ اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں جو مادرزاد ولی ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. اولیاء کرام کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزاری اور گناہوں بھری زندگی گزاری تھی, مگر کسی ایک لائف میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا. جیسے حضرت فضیل بن عیاض, توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے, مگر توبہ کی, اللہ نے بہت بڑا ولی بنا دیا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے پہلوان تھے. حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے اب سود خور تھے, مگر جب توبہ کی اللہ نے ولایت کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج سر ادب سے جھک جاتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے. مگر کچھ اولیاء وہ ہیں کہ جو مادرزاد ولی تھے, جو پیدائشی سلیکٹڈ تھے. سیدی اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر ہے اور آپ نے پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیا تھا. بچپن شریف کا واقعہ کہ ایک قاری صاحب نے, وہ آپ کو پڑھانے آتے تھے گھر پہ قاری صاحب, تو ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا, اعلیٰ حضرت کا حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا, اور اعلیٰ حضرت بہت آسانی سے سارے سبق پڑھ لیا کرتے تھے. مگر ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ قاری صاحب قرآنی آیت آپ کو ایک لفظ بار بار پڑھاتے, مگر آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہا تھا. قاری صاحب زبر کے ساتھ پڑھا رہے تھے, آپ زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اچھا, آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب وہ قریب بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ پڑھا رہے ہیں تو وہ زبر کہہ رہے ہیں, یہ زیر بار بار زیر کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ ایسا کرتے نہیں تھے, بالکل فوراً ریپیٹ کرتے تھے, بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے. تو آپ کے دادا جان جانتے تھے کہ ہی از اسپیشل. تو آپ نے کہا کہ ایک اور قرآن کا پرانا نسخہ منگایا جائے. جب قرآن پاک کا نسخہ منگایا گیا تو کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھا تھا, یعنی جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے وہ غلط تھا, جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا وہی درست تھا. یعنی اللہ کریم نے بچپن سے ان کو غلطی سے اس طرح محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود فرماتے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب, فرماتے 1337 ہجری شعبان کا مہینہ تھا, میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور اعلیٰ حضرت خطوط دیکھ رہے تھے. تو اچانک ایک خط دیکھا جس میں آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ تڑپ گئے اور خوف خدا سے تڑپ کر فرماتے ہیں, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اس واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ حافظ بن جانے کا پکا ارادہ کیا. اب اتنی ایج میں پھر جا کر قرآن حفظ کرنا, اور اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں, میں جو مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں میں ویسا بن جاؤں. اب سنو, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں +40 +50 میں جا کر قرآن یاد کرنا آسان نہیں, مگر میرے رضا پر رب کی عطا دیکھو کہ آپ نے کیا کیا. روزانہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت ہونے سے
پہلے 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا، عشاء کا وضو کریں اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی ایک شخص آتا، آپ کو ایک پارا سناتا. اعلیٰ حضرت پڑھتے نہیں تھے، سنتے تھے. آپ بغور سنتے اور پھر وہی پارا اسے سنا دیا کرتے تھے. صرف پارا سن کر اسے سنا دیتے. آپ نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 27 رمضان تک پورا قرآن پاک حفظ بھی کر لیا اور تراویح میں سنا بھی دیا. ہاں، یہ ہے کوئی ایسا حافظہ؟ اللہ نے ایسا حافظہ سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں نے کوشش کر کے کلام پاک بالترتیب یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ جو لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں ان بندگان خدا کا لکھنا غلط ثابت نہ ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک تو اعلیٰ حضرت کے حافظے کی بات ہو گئی. چلے میں تھوڑا سا حافظے پر بات کر لوں. بڑی تعداد میں طلباء موجود ہیں اور باقی لوگوں کا بھی یہ ایشو رہتا ہے کہ یار حافظہ مضبوط ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، میری میموری فاسٹ ہو جائے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حافظہ مضبوط ہونے کے لیے اوراد و وظائف اور اس کے لیے کچھ غذائیں بھی آتی ہیں. کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو مضبوط کرتی ہیں. تو سبحان اللہ، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی ہے حافظہ مضبوط کیسے ہو. تو کتاب حاصل کر لیجئے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بیان کے دوران کتابیں بھی سیل کرنا شروع ہو گئے. چلے بھائی، دعوت اسلامی والے پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہی نہیں. دعوت اسلامی .net ویب سائٹ کھولیے موبائل پر اور یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری میں آپ کو مل جائے گی. ہمارا کام تو علم پہنچانا ہے. تو سبحان اللہ. تو حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ کتاب ضرور پڑھنا ہے. چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس طرف چلا جاؤں گا. اور دوسری جو بات سیکھنے کو ملی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آج کے دور میں بڑی بیماری عام ہے. کیا کچھ نہیں ہے اور نام بڑے بڑے چاہیے اور لوگ ہماری جھوٹی تعریف کریں، یہ تمنا ہوتی ہے. یار ذرا یہ بھی لگا دو میرے نام کے ساتھ. اللہ اکبر. امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات کو ایسا ٹیگ لگاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں. اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی سیکھنا ہے. آج میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں. لوگ لگا دیتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ. پتہ ہونا چاہیے اور کہنا پڑے گا کہ میں یہ نہیں ہوں. بندہ پھولتا رہے، ہاں یار چلو کوئی بات نہیں، 4 القاب اور لگا دو. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور یہ وہ تمام لوگ سوچیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ اکبر، کہ بعض اوقات لوگوں کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے. ہاں، بعض اوقات لوگوں کی زبان سے یہ ہمیں ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نہیں ہو تو بن جاؤ. کوئی کہنا آپ نمازی ہیں، بڑا نیک نمازی ہے، تو پھر اگر نہیں ہے نا نمازی تو جھٹکا لگنا چاہیے کہ یار اب تو نمازی بننا چاہیے. یہ پیغام آیا ہے میرے لیے، یہ خلق خدا کے ذریعے مجھ تک میسج پہنچایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ ماشاءاللہ بڑا رزق حلال کماتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں. اگر نیک نہیں ہو تو شرم تو کرو. اب بننے تو لگ جاؤ. بندہ کہ ہاں بڑا نیک ہوں، ایک نمبر کی جناب چیٹنگ کر رہا ہے اور سب کے سامنے لوگ اسے نیک بھی کہہ رہے ہیں اور خوشی خوشی ہو کے جناب سب کے سامنے مسکرا بھی رہے. نہیں، دوبارہ قرآن پاک کی آیت سن لیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ عمل ہم سب کے لیے بڑا کمال کا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ترجمہ کنز العرفان، پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. اب بتائیے، ہمیں کبھی بھی ان کاموں پر پھولنا نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں پھولنا چاہیے. ہمیں کیا پتا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ